السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ افسوس یہ ہے کہ جن نوجوانوں کے کانوں تک یا ان کے دل و دماغ تک اپنا پیغام اور اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں، ان میں کا ایک بڑا طبقہ اس وقت مسجد میں آتا ہے جب امام خطبے سے فارغ ہو کے مصلی امامت پر جماعت کھڑی کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ انہیں کسی واعظ و نصیحت، بیان، تقریر اور دوسری چیزوں سے کوئی مطلب اور کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک لاؤبالی پن کسی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انہی نوجوانوں کی بھیڑ میں اگر کوئی صالح نوجوان اپنے مشن، اپنے مقصد پر نظر رکھنے والا، منظم طریقے سے زندگی گزارنے والا نوجوان نظر کے سامنے آتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہ تو بھلا ہو سوشل میڈیا کا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیغام ان نوجوانوں کے کانوں تک پہنچ ہی جایا کرتا ہے۔ بہرحال کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا، یہ ہم خادمین اسلام کا کام ہے۔ بقیہ ہدایت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ عزیزان محترم، گزشتہ دو تقریروں کا خلاصہ کسی نہ کسی حد تک آپ کے ذہن و دماغ میں محفوظ ہوگا کہ آج کے حالات میں جبکہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد قرآن اور دین سے دوری، کیریئرزم کی ہوس، عصری مسائل کا شکار، اخلاق باختگی کی لعنت، اعتدال و توازن میں کمی، ناقص تعلیم و تربیت، اسلامی تاریخ سے ناواقفیت جیسے معاملات میں ڈوب کر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نوجوانوں کو حقیقت کا آئینہ دکھایا جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ تم کسی لومڑی یا کسی دوسرے جانور کی اولاد نہیں ہو بلکہ شیر کی اولاد ہو۔ یہاں شیر سے مراد شجاعت مراد ہے، بہادری مراد ہے، ہمت مراد ہے کہ مثال کے طور پر لوگ انسانوں کو بھی شیر اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس سے شجاعت اور بہادری ظاہر ہوتی ہے۔ لومڑی کی یہاں مکاری ہے، فریب ہے، دوسرے جانوروں کی بھی اپنی الگ الگ صفتیں ہیں، لیکن جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں شیر کو اور پرندوں میں شاہین اور عقاب کو عطا فرمایا ہے، وہ کسی جانور کو اور کسی پرندے کو عطا نہیں کیا گیا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے جوانوں کو مخاطب کر کے کبھی کہا تھا، عقاب اسی شاہین کو کہتے ہیں جو دور اتنے اونچے فضاؤں میں اڑتا ہے کہ زمین سے ہمیں اسے دیکھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے،
اور پھر وہاں سے وہ اپنے شکار کو تاڑتا ہے اور پھر ایک جست لگاتا ہے اور پھر یہ جا اور وہ جا کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی عقاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب اقبال کہتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یعنی شاہین بسیرا بھی کرتا ہے اور ڈیرا بھی ڈالتا ہے، تو کسی نچلی سطح پر نہیں بلکہ پہاڑ کی اونچی سطح پر اونچی جگہ پر وہ اپنا ڈیرا ڈالا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے ذات کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ نے جو ان کے اندر قوت ودیت فرمائی ہے، جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، ان صلاحیتوں کو وہ پہچانیں اور ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں۔ لیکن مجھے سخت افسوس ہوتا ہے اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر کہ رات کا بیشتر حصہ جب وہ آبالی پن میں گزارتے ہیں، میں نے نہ جانے یہ باتیں کتنی بار کہی ہیں کہ جبکہ غیروں کی بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، ہماری بستیاں جو ہیں وہ آبادی کا الگ نظارہ پیش کرتی ہیں، ایک الگ سا خوشگپیوں کا ماحول ہوا کرتا ہے۔ رات بھر بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو گفتگو ہو رہی ہے، یا لایانی باتیں ہو رہی ہیں، یا تو موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یا کھانے پینے کے چیزوں میں ہم مشغول ہیں، اور پھر بستر پر کب جاتے ہیں؟ جب مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدائیں دیتا ہے۔ حی علی الفلاح کے معنی آپ جانتے ہیں؟ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، اور اس کے بعد کا جملہ قابل غور ہے، اس کا انتخاب یوں ہی نہیں کیا گیا ہے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، اور پھر آگے ترغیب دلانے کے لیے اس میں رکھا گیا کہ نماز کی طرف آنا حقیقتاً کامیابی کی طرف آنا ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کم ٹو سکسیس، کامیابی کی طرف آؤ۔ اور وہ نوجوان جو کامیابیوں کے لیے بھٹک رہے ہوتے ہیں، جاب کی تلاش ہے، انہیں نوکری کی تلاش ہے، بزنس کس طریقے سے ترقی کر جائے، ہم کیسے کامیاب ہو جائیں، علم کی شاہراہیں ہم کیسے طے کر لیں، وہ نوجوان جو کامیابی کے لیے بھٹک رہے ہوتے ہیں اور نہ جانے کتنے کامیابی کا سلوگن دے کر دھوکہ دینے والوں سے وہ دوچار ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً جہاں سے کامیابی کے لیے انہیں آواز دی جا رہی ہے، جہاں جھوٹ کا تصور نہیں، فریب کا کوئی تصور نہیں، اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے وہ اپنے بستر پر جا کر وہ سوتے ہیں اور خواب خرگوش میں مست ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح کہ جس وقت قوم کے دوسرے نوجوان بیدار ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارا نوجوان سو رہا ہوتا ہے۔ چونکہ اکثر سفر میں رہنا ہوتا ہے تو کئی شہروں کا دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو صبح صبح مارننگ واک میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک تعداد دوڑنے میں لگی ہوئی ہے، ورزش کرنے میں لگی ہوئی ہے، قوت آزمائی میں لگی ہوئی ہے۔ ہم معلوم کرتے ہیں اور احساس بھی ہو جاتا ہے، پتہ بھی چل جاتا ہے کہ سارے کے سارے یہ غیر مسلم نوجوان ہیں، سارے کے سارے غیر مسلم نوجوان ہیں۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ فوج میں ہم نہیں ہیں، پولیس میں ہم نہیں ہیں، اور کسی بھی جو ہے حکومت کے ذمہ دار عہدے پر ہم فائز نہیں ہیں، اور سارا ٹھیکرا ہم حکومت پر پھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن افسوس ہم نہیں جھانکتے تو اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ آج وہ قومیں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کا کوئی آئیڈیل نہیں ہے، جن کو کوئی صحیح راہ دکھانے والا نہیں ہے، آج وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہ قوم محنت کر رہی ہے، اور محنت کر کے وہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہو رہی ہے اور کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ لیکن ہماری قوم کہ جس کے پاس ایک رہنما ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، نظام زندگی ہے، اس قوم کا حال یہ ہے کہ انتہائی بے ترتیبی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔
میں جب نوجوانوں کو دوڑتا ہوا دیکھتا ہوں صبح کے وقت تو میری نگاہیں تلاش کرتی ہیں اور تمنا کرتی ہیں کاش اس میں کوئی عبدل بھی ہوتا، کاش اس میں کوئی عباس بھی ہوتا، کاش اس میں کوئی مسلم نام والا بندہ بھی ہوتا، کاش ہمارے نوجوان بھی ہوتے اور ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا۔ یاد رکھیں، اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رہیں کہ محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ آپ نے فوج کے لیے اور پولیس کے لیے آپ نے محنت کی، لیکن آپ کا سلیکشن نہیں ہو چکا ہے، لیکن آپ کے جسم کے اندر جو توانائی پیدا ہوئی ہے، جو طاقت آئی ہے اور جو چاق و چوبند آپ ہوئے ہیں، اس چستی پھرتی کو کوئی آپ کے جسم سے کھینچ نہیں سکتا ہے۔ آج قسم قسم کی چیزیں جو ہیں ہم کھا رہے ہیں، جو نہ جانے کس کس طریقے سے اگایا جا رہا ہے، کس کس طریقے سے پکایا جا رہا ہے، اور ہمارا جسم امراض کا مجموعہ بن گیا ہے۔ ایسے عالم میں اس سے اگر بچنے کی صورت اگر ہے تو یہی ہے کہ محنت کی جائے، پسینہ بہایا جائے، جسم کی توانائی خرچ کی جائے، تاکہ وہ مرض جو ہمارے جسم کے اندر گھس گیا ہے وہ ہم پر حاوی نہ ہو سکے، ہم اس سے بچ جائیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر فجر کی نماز کے لیے بھی آپ اٹھ جاتے ہیں اور زیادہ نہیں آدھے گھنٹے آپ اگر ورزش کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو 2 سے 3 کلومیٹر بھی آپ واکنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ چاق و چوبند رہیں گے۔ یہ چیزیں آپ کے دنیا کے لیے بھی کام آنے والی ہے اور دین کے لیے بھی کام آنے والی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے تندرست بندوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جو بندہ تندرست ہوگا وہی صحیح طریقے سے عبادت کر سکتا ہے، عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے۔ پوچھیں ان بزرگوں سے کہ جو پہنچ گئے ہیں اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے پر مجبور ہیں، کیا ان کا شوق ہے؟ جی نہیں، یہ ان کی مجبوریاں ہیں۔ تو وہاں تک پہنچنے سے بچانے کے لیے آج آپ کو ان قدر کرنی چاہیے اپنی زندگی کی اور اپنی جوانی کی، کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ بھی مجبور ہو جائیں۔ ویسے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، لیکن کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ میرے نوجوانوں، آج اللہ کی طرف سے دی گئی دعوت جو اس طرح سے نظر انداز کرے، بھلا وہ قوم کس طرح سے فلاح پا سکتی ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کم ٹو سکسیس، کم ٹو سکسیس، اللہ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے۔ اگر ہمارا کوئی دوست ہمیں دعوت دے اور اس کے دعوت کو ہم ریجیکٹ کر دیں تو وہ دوست ہماری طرف تکنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اللہ کی طرف سے دعوت ایک بار نہیں بلکہ دن میں 10 بار یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں 10 بار آپ سے کہا جا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ سکسیس کی طرف، لیکن حال یہ ہے کہ ہم ادھر نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سوچیں کہ ہم کس طریقے سے فلاح پا سکتے ہیں، ہم کب کامیاب ہو سکتے ہیں، کامیابی کب ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی میں آپ کو سناتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیں، یہ اس کان سے نہیں، یہ وہ ارشاد گرامی ہے جو دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ان اللہ یبغض کل جعزری جواز صخاب فی الاسواق جیفت باللیل حمار بالنہار عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، یعنی بے شک اللہ تعالی ہر بکواسی، یعنی بکواس کرنے والا، باتیں بنانے والا، ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنے ایسے نوجوان مل جائیں گے کہ ان کی باتیں سنیے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، یہ جو ہے قلعے فتح کر لیں گے اور طغل غازی یہی بن جائیں گے، ان کے ہاتھ میں اگر تلوار دی جائے تو نہ جانے کیا کیا کر لیں گے۔ یہ باتیں بنانے والے، اسی کو کہا جا رہا ہے ہر بکواسی، شیخی بگھارنے والے، میں تو یوں ہوں ڈینگے مارنے والے، شیخی بگھارنے والے، بازاروں میں شور شرابے کرنے والے، رات کو مردار اور دن کو گدھا بننے والے، جیفت باللیل حمار بالنہار، رات کو مردار اور دن کو گدھا بننے والے، یعنی دن پر گدھے کی طرح انہوں نے کام کیا اور رات میں مردار کی طرح سوتے رہے، نہ عشاء کی نماز، نہ فجر کی نماز،
نہ کچھ اور حال یہ ہوا کہ جب سورج نکل آیا، سر چڑھ گیا، اس کے بعد آپ اٹھے ہیں اور اس کے بعد پھر جانوروں کی طرح لگ گئے۔ اسی طرف یہ اشارہ ہے، جیفۃ باللیل وسخاب حمار بالنہار، اور آگے فرمایا عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، یعنی دنیا کے عالم اور آخرت سے جاہل انسان کو پسند نہیں فرماتا۔ دنیا کے عالم، آج تو جاہل بھی عالم ہو گیا ہے، گوگل ہاتھ میں لے کر ہر بات گوگل ماسٹر سے پوچھنا ہے۔ فتوے لینے کے لیے، مسئلے پوچھنے کے لیے اسے کسی عالم، مولوی، امام، مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، گوگل سے سرچ کر کے وہ فتوے لے رہا ہے، فتوے دے رہا ہے۔ میں نے تو ایسی باتیں بھی سنی ہے، کسی نے کہا چلو فلاں عالم ہے، عالم سے پوچھتے ہیں، کہا عالم کی کیا ضرورت ہے، یہ گوگل تو ہے ہی ہے، عالم کی کیا ضرورت ہے، عالم کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ اور ایسے جاہل خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے دوست احباب کے سرکل کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی ہوں گے، ایسے نگاہوں کے سامنے بھی ہوتے۔ یہ دیکھیں، یہ کیفیت، یہ صورتحال ہے ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے آنے والی پیڑھی کی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی۔ جناب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے اسی لیے کسی موقع پر جل کر کہا تھا کہ دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ خدا کا شرم ہے تجھے اور نہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شرم ہے تجھے، نہ اللہ پاک کا خوف ہے تجھے۔ تو اس طریقے سے سوتا رہتا ہے اور لہو و لعب میں پڑھ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تو اس میں لگی ہوئی ہے۔ دوسری جماعت نوجوانوں کی ایک وہ بھی ہے کہ جس نے تعلیم حاصل کی ہے، بہت اچھا اس نے جو ہے مارکس وغیرہ لائے ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں، اچھی ڈگری وری سے مل گئی ہے، اب وہ جاب سرچ کرنے میں لگا ہوا ہے، کیریئر کو کیسے بنایا جائے، کیریئرزم کی ہوس میں وہ لگا ہوا ہے۔ عصر حاضر میں تعلیم کا مقصد بھی یوں صرف اور صرف پیشہ رہ گیا ہے، پروفیشن، اور اس کے بعد جو ہے پلیسمنٹ، یہی ہے کہ پیسہ سرمایہ ہم کو بٹورنا ہے، کیسے اچھی جگہ ہمیں مل جائے، اچھی جاب ہمیں مل جائے اور پیسہ اور سرمایہ بٹورنے میں ہم لگ جائیں۔ ہر نوجوان ان تینی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آج سائنس و ٹیکنالوجی اور دوسری طرف علمی انفجار کا دور مسابقت اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دھن نے ایسا ماحول قائم کر دیا ہے کہ ہر نوجوان دائیں بائیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دھن میں لگا ہوا ہے کہ فلاں میرا دوست یہ بن گیا، فلاں میرا دوست اتنا کما رہا ہے، مجھے بھی اتنا تو کمانا چاہیے، میں تو فیلئر ہوں، میں کہاں کامیاب ہوں۔ میرے دوستوں کو دیکھیں اور ایک ہم دیکھیں۔ میرے نوجوانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قطر میں جاب مل جانا، دبئی میں کسی اچھی کمپنی میں تمہیں نوکری کا مل جانا، یا انڈیا ہی میں کسی اچھی سیلری والی جو ہے گورنمنٹ جاب مل جائے یا پرائیویٹ جاب مل جائے، تم کسی کوئی آفیسر ہو جاؤ اور تمہاری زندگی کامیاب ہو گئی؟ کیا ایک مسلمان کی زندگی صرف اسی لیے ہے، اتنا ہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کیفیت یہ ہے کہ اچھے دیندار گھرانے والوں نے میرا بچہ زیادہ کمائے اور زیادہ کمانے کے لیے اسے اچھے پڑھانا ہے اور اچھے اسکولوں میں ڈالنا ہے۔ اب وہ اچھے اسکول والے، اس پر تو میں نے نہ جانے کتنی بار گفتگو کی ہے، اب وہ اچھے اسکول والے چاہے اس سے پوجا کروائیں، چاہے پاٹ کروائیں، چاہے یوگا کروائیں، چاہے نمسکار کروائیں، چاہے اس کی سنسکرتی چھین لیں، چاہے اس کی تہذیب چھین لیں، چاہے اسلامی تعلیمات سے دور کر لیں، یہ ہر چیز کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہر چیز کا سودا کر کے ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، ہم اس کے لیے جو ہے تیار اپنے آپ کو کر لیا ہے۔ جناب اقبال نے کہا تھا کہ اسی کو کبھی کہا تھا کہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ پیارے، تمہارے ہاتھ سے دین اگر نکل جائے اور دنیا کی دولت تمہارے پاس آ جائے تو تم کیا کامیابی سمجھتے ہو؟
سنو یہ ناکامی ہے اور زبردست ناکامی ہے تمہاری. افسوس اس ناکامی کا احساس شاید تمہیں دنیا میں نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد جب اللہ کے حضور پہنچو گے، اللہ کے حضور بھی پہنچنے کی نوبت تو بعد میں آئے گی، جب قبر میں پہنچو گے اسی وقت پتہ لگ جائے گا کہ تم نے کتنی کامیابی حاصل کی اور کتنی ناکامی حاصل کی. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچے آپ کے کم پڑھیں گے چلے گا، لیکن یاد رکھیں دین اور تربیت اگر ان کے پاس ہے، پڑھے لکھے کم ہیں تو وہ بچے کامیاب ہیں. ڈگریاں زیادہ ہیں لیکن ڈگریوں کے باوجود اگر ان کے پاس دین اور تربیت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہ بچہ فیلئر ہے. وہ بچے تمہارے لیے دنیا میں بھی وبال جان ہے اور کل آخرت میں بھی تمہارے لیے وہ بچے وبال جان بن جائیں گے. اس لیے کیریئر کے چمکانے میں جو ہم نے چاند پر کمندے ڈالنے کا ایک خواب بنا لیا ہے اور کوشاں رہتے ہیں اور اپنے مقصد میں وجود سے ہم ناشنا ہیں، وہ قابل ذکر صنعت کا حامل تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دوسروں کے لیے حمایت اور ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوتا. اس کے پاس آج کے نوجوانوں کو دیکھیں، پڑھے لکھے نوجوانوں کو، ان کے پاس وافر مقدار میں معلومات تو ہوتی ہے لیکن علم حق سے وہ محروم رہ کر زندگی اس گدھے کی طرح گزارتا ہے کہ جس کی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے. لیکن بیچارے گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی پیٹھ پر بوجھ لدا ہوا ہے کہ کتابیں لدی ہوئی ہیں. یاد رکھیں اگر جس علم سے آپ کے اندر اخلاق پیدا نہ ہو، آپ کے بچوں کے اندر تہذیب پیدا نہ ہو، آپ کے بچوں میں انسانیت پیدا نہ ہو، آپ کے بچوں کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا نہ ہو، آپ کے بچوں کے اندر اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، آپ کے بچوں کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر چلنے کا شوق ذوق پیدا نہ ہو، تو وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے کسی گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے اور اسے احساس بھی نہ ہو کہ اس کے پیٹھ کے اوپر کیا لدا ہوا ہے. اسلام کیریئر اور مستقبل کو خوب سے خوب تر بنانے اور نکھارنے سے منع نہیں کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنا کیریئر نہ بناؤ، پیسے نہ کماؤ اور خوب سے خوب تر بر کے اپنی ذات کو نکھارو نہیں، اس سے اسلام منع نہیں کرتا ہے. اسلام تو قاعدے اور سلیقے کے ساتھ منظم اور اچھے طریقے سے کیریئر بنانے پر زور دیتا ہے اور اس بات کی بھی تلقین کرتا ہے کہ حسن عمل کسی بھی لمحے آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے. البتہ اسلام جس چیز سے منع کرتا ہے وہ یہ کہ دوسرے لوگوں سے منہ پھیر کر زندگی نہ گزاری جائے. اندھی کیریئر پرستی ایک نوجوان کو سماج سے الگ تھلگ کر دیتی ہے. اندھی کیریئر پرستی. اتفاق کی بات ہے کہ بڑے قریبی ہمارے کل بھی اور اس سے پہلے بھی اپنے بچے کے بارے میں یہی کہا کہ کتاب اور کتاب میں لگا رہا، اسے دنیا جہان سماج اور سوسائٹی کی خبر نہ لگ سکی. یہ ذرا سا معاملہ ہو گیا ہے. آج نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جسے ہم نے ہوش سنبھالا بھی نہیں ہے کہ اس کے پیٹھ کے اوپر ہم نے کتابوں کا بستہ لاد دیا اور ڈونیشن دے کر بھاری بھرکم اسکولوں میں ہم نے اسے ڈال دیا ہے. حال یہ ہوا کہ وہ کتابوں کا غلام بن کر رہ گیا ہے. وہ اس اسکولی نظام اور سسٹم کا غلام بن کر رہ گیا. اسکولوں سے نکلا تو پھر اسے اٹھا کر کے دور کہیں کسی کالج میں ڈال دیا گیا. کالج سے نکلا جاب کی تلاش اور اس کے بعد پھر اسے اٹھا کر کے کہیں جاب مل گئی تو وہ پھر سماج سے دور. تو پتہ چلا کہ نہ اسکولی زمانے میں اسے سماج اور سوسائٹی اور اغل بغل کی خبر رہی، نہ لگنے دیا، ایک دم ریزرو کر کے رکھا گیا. کالج کے زمانے میں بھی وہ سماج سوسائٹی سے دور رہا اور جاب ہو گئی تو پھر بھی وہ دور رہا. اب اسے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ تو نہیں ہے. وہ جاب تو اچھی کر رہا ہے، پیسے تو اچھے کما رہا ہے، لیکن زندگی میں حقیقتاً جو کامیاب انسان ہونا چاہیے حقیقتاً وہ کامیابی اسے چھو کر بھی نہیں گزری ہے. غور کریں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اور ہمارے گھر میں بھی اور ہمارے معاملات کچھ اسی طریقے سے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ عام محلوں میں کوئی اگر زندگی گزارتا ہے رہتا ہے تو کسی گھر میں اگر کچھ ہو جائے تو 10 لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے اسی جمشید پور میں ہائی فائی سوسائٹی میں بھی دیکھا ہے جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک بیٹا اگر ہے تو دوسرا بیٹا پریشان ہے کہ کیسے کیا کیا جائے
ایک بندہ کہیں سے بھٹکا ہوا ہے، آیا، وہ بیٹھ گیا، کوئی تیسرا جنازے کے پاس کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، کوئی عیادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی علم ہے جس علم کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے ہم نے کتنے پاپڑ بیلے، لیکن اس علم نے ہمیں انسان تو کیا جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ آپ جانوروں میں بھی دیکھیں گے کہ اگر ایک کتے پر کوئی حملہ کرتا ہے تو کتوں کی فوج جمع ہو جاتی ہے، کوئی ایک کوے کو نشانہ بنائے تو پورے کوے کاؤں کاؤں کرتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن حال یہ ہے کہ ایک انسان پر اور ایک مسلمان پر اس کے محلے میں کوئی اتیاچار کرتا ہے تو کوئی سامنے آ کر اس کے دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی اس کا معاملہ ہے، وہ سمجھے، ہم کیوں فنا کو اپنا دشمن بنائیں، ہم کیوں آگے آئیں اور ہم یہ معاملہ کیوں طے کریں؟ مجھے ایمان سے بچائے کہ یہ کیفیت ہے کہ نہیں کیفیت ہے، تو پھر میں ایسے انسانوں کو جانوروں سے بدتر نہ کہوں تو کیا میں کہوں؟ کہ کیونکہ جانور بھی اپنے ہم نفسوں کے لیے آگے آتے ہیں، لیکن ایک انسان اپنے ہم نفس کے دفاع کے لیے اور بچاؤ کے لیے آگے نہیں آتا ہے، تو وہ انسان بلا شبہ جانور سے بدتر ہے۔ میرے پیارے، انسان نما چہرے ہو جانے سے کوئی انسان نہیں ہوتا۔ اگر انسانی اخلاق آپ کے اندر نہیں ہے، انسانی کردار آپ کے اندر نہیں ہے، رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا عنصر آپ کے اندر نہیں ہے، تو لاکھ انسانیت کی باتیں آپ کرتے رہیں، آپ حقیقی معنوں میں انسان نہیں ہیں۔ غور کریں اس پر اور اپنی نسلوں کو ان تباہیوں سے بچانے کی کوشش کریں اور انہیں کتابی کیڑا نہ بنا دیں اور کیریئرزم کی ہوس میں انہیں آپ تباہی کے شکار نہ بنا دیں۔ غور کرنے کی بات ہے، اور یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں میں بہت غور و فکر کرنے کے بعد زمینی حقائق ہیں، میں اسے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چنانچہ جو لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں وہ کس طریقے رہتے ہیں، بغل والے کو خبر نہیں ہوتی ہے بغل والے کا حال کیا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ تعلیم کے غرے میں، بعض وہ ہیں جو دولت کے غرے میں، وہ سلام کا جواب دینا بھی صحیح سے پسند نہیں کریں گے، منہ ٹیڑھا کر کے نکل جائیں گے۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ یہ حضرت لقمان کا قول قرآن میں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور تم لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، یعنی تم سے کوئی ادھر پوچھ رہا ہے آپ ادھر منہ کر کے بات کر رہے ہیں۔ یہ قرآن نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی تجھ سے کچھ پوچھے، کچھ سوال کرے، کوئی سلام ہی کر دے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں دوسروں کی باتیں کیا کروں، مولویوں کا حال بھی یہی ہو گیا ہے۔ ابھی بار بار میں دیکھتا بھی ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ ابھی میں جشپور چھتیس گڑھ میں تھا، عصر کے وقت وہ ایک مسجد میں گیا، مدرسہ تھا، ایک طالب علم آ رہا ہے اور اس کے بعد میں نے اسے سلام کیا ہے تو بڑے سرسری طور پر اس نے جواب دیا، اور اس کے بعد تو پھر میں نے پوچھا بھائی استنجا خانہ کیا، بتاؤ بیٹا۔ آپ سوچے کہ اس وضاحت کے ساتھ ہم جیسے لوگوں کو بھی اگر کوئی مولوی اور کوئی حافظ اور مدرسے کا طالب علم اگنور کرتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نوجوان کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کس کیفیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے مجھے تو بعض اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹ ایسے بھی الحمدللہ، کالج کے پروڈکٹ اور یونیورسٹی کے بعض پروڈکٹ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ مجھے آسنسول کے سفر میں ایک نوجوان ملا، ایک گاؤں میں پروگرام تھا، نوجوان ملا، ٹیڑھے چہرے پر داڑھی، السلام علیکم، بڑے ادب سے سلیقے سے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ حضرت میں انجینئرنگ کر رہا ہوں یا کر لیا ہے۔ کہا اور کیا؟ کسی نے بتایا، خود سے نہیں بتایا، کسی نے بتایا کہ ساتھ ساتھ یہ حفظ قرآن بھی کر رہا ہے۔ میں نے سبحان اللہ، ایک ذوق شوق کرنے والا بندہ یہ بھی ہے کہ جس نے انجینئرنگ کرنے کے بعد حفظ قرآن کرنے میں بھی لگا ہوا ہے، حفظ قرآن کرنے میں بھی، اور 15-20 پارے سے زیادہ اس نے کر لیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا اور فضل کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا بیک گراؤنڈ تو بظاہر دینی اور اسلامی نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے قلب پر اپنا خاص فضل فرما دیا ہوتا ہے، خاص فضل فرما دیا ہوتا ہے کہ وہ دور رہ کر بھی اس طریقے سے، اور پھر وہ آخری وقت تک وہ لڑکا لگا رہا، تقریر اسٹیج پر بھی، بعد میں بھی، ملتے وقت بھی دعاؤں کی درخواست۔ تو ایسے نوجوانوں کو بندہ یاد بھی رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا دعا کو یاد رکھیں گے،
آج ایک رسمی جملہ چل پڑا ہے، دعا میں یاد رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ارے تمہیں دعاؤں میں کوئی کیوں یاد رکھے اور تم کس طریقے سے یاد رہو؟ یقیناً لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض جوان ایسے ہوتے ہیں کہ حقیقتاً ان کا کچھ عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو یاد رہتے ہیں اور خود سے ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ پیارے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، علماء کے لیے، خواص کے لیے آپ کچھ ایسا کریں، ایسے رہیں، ایسے ملیں کہ خود آپ کے کردار و عمل کو دیکھ کر ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ دعا یہاں سے نہیں کی جاتی ہے، دعا کا معاملہ یہاں سے ہے۔ زبان سے دعا نہ نکلے کوئی بات نہیں، دل نے دعا کر دی نا، تمہارا مسئلہ حل ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، ذرا لوگوں کے دل میں جگہ بناؤ، لوگوں کے دل میں جگہ بناؤ، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، سلام کو عام کرو، سلام کرنے والوں کا بہت ہی خوش دلی کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ اس کا جواب دو، اور اس کے بعد حال چال پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حقیقی معنوں میں حضور علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور انسانیت کا جو سبق قرآن اور صاحب قرآن نے پڑھایا ہے، اس انسانیت کے سبق پر ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔